جیسا کہ توقع تھی، امریکہ نے ڈرون حملے نہ روکنے تھے نہ روکے۔ آج شمالی وزیرستان میں امریکہ کا تازہ ترین ڈرون حملے میں 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ 24 گھنٹے بعد ہوا ہے جب پاکستان نے سرکاری طور پہ اعتراف کیا تھا کہ ڈرون حملوں میں ہزاروں دہشت گرد نشانہ بنتے ہیں اور صرف چند معصوم شہری۔ پاکستان ایران گیس پائپ لائن بنے، وہ خواب جو بنا گیا تھا اب تار تار ہو گیا ہے۔ دہشت گردی نے پاکستان کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، لیکن پاکستان میں جو شہر سب سے زیادہ مجروح ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کا پشاور ہے۔ وہ کس طرح سے آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ صرف رسمی کارروائی باقی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کے خلاف نیب کیسز ختم ہونے والے ہیں، کوئی بھی قانونی شواہد موجود نہیں ہے اور وہ بآسانی بری ہو جائیں گے۔ دنیا میں نقشہ بدل رہا ہے اور اب دنیا کی طاقتور ترین شخصیت باراک اوباما کو نہیں بلکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو سمجھا جا رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ امریکہ پاکستان کے مطالبے پر یا ظاہری مطالبے پر ڈرون حملے روک دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور آج امریکی جاسوس طیاروں نے ایک بار پھر شمالی وزیرستان کو نشانہ بنایا، اور آج الگ صبح اور کل اور آج کی درمیانی شب کو یہ ایک ڈرون حملہ کیا گیا جس میں 3 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فی الحال نہیں پتا کہ کیا اس میں کوئی بڑا دہشت گرد بھی شامل تھا یا نہیں، لیکن ڈرون حملہ تازہ ترین حملہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ ڈرون حملے نہیں روکے گا۔ یہ بنیادی مطالبہ ہے جو طالبان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سلسلے میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ ڈرون حملے آنے سے ایک دن قبل یعنی کل حکومت پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پہ اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ اب تک ہونے والے ڈرون حملوں کے نتیجے میں دراصل ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد اور صرف چند معصوم شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ کل سرکاری طور پہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بتایا گیا تھا کہ اب تک ہونے والے ڈرون حملوں میں 2160 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کل ملا کے شاید 60 یا 67 پاکستان کے معصوم شہری ہیں جو اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہمیت کی ہے جو بتائی گئی تھی کل کہ 2012 میں کیے گئے ڈرون حملوں میں ایک بھی معصوم شہری ہلاک نہیں ہوا ہے تاکہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق، اور اس دوران 300 سے زائد دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان سرکاری طور پر ببانگ دہل اس بات کا اعتراف کر رہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں کہ ڈرون حملے پاکستان کی سلامتی سے زیادہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف دہشت گردوں کے لیے خطرناک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈرون حملوں میں وہ ہزاروں دہشت گرد مارے گئے جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نہیں ہلاک کر سکی۔ اسی وجہ سے اس بیان کے بعد حزب اختلاف کی جانب سے اور پاکستان میں کچھ حلقوں کی جانب سے تلاطم سا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ کل کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے پاکستان ظاہری طور پر ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا ہے اور اندرونی طور پر ڈرون حملوں کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ امریکہ میں متعدد بار اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا ہے اور یہ بات کھل کے کہی گئی ہے، جیسا کہ امریکی کانگریس کے ایک رکن نے کل کہا، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان چاہے تو ڈرون حملے کل ہی بند ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو صرف سنجیدہ مطالبہ کرنا ہوگا اور اپنی بات کو صاف کہہ دینا ہوگا کہ ڈرون حملے قابل قبول نہیں ہیں اور امریکہ کو ڈرون حملے بند کرنے پڑیں گے۔ چاہے فوجی حکومت ہو جنرل پرویز مشرف کی، گزشتہ جمہوری حکومت تو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف کی، مطالبات یہی ہوتے رہے کہ ڈرون حملے روک دیے جائے، مگر ڈرون حملے کبھی نہیں روکے گئے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ حکومت نے ایک پالیسی بھی ترتیب دی تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امریکہ کا پاکستان اتحادی ہے، دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان امریکہ کا حلیف نہیں ہے بلکہ معاف کیجیے گا حریف نہیں ہے، اور اس لیے پاکستان اور امریکہ ایک اتحادی کی حیثیت سے دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی ڈرون طیاروں کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جاتا یہ بھی باقاعدہ طور پہ قوم کو بتایا جا چکا ہے، اور یہ بتایا تھا پاکستان ایئر فورس کے سابق سربراہ نے باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے کہ ڈرون طیاروں کو نشانہ بنایا جائے، ورنہ پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ تازہ ترین مطالبہ پاکستان کا اس وقت آیا تھا جب
تحریک طالبان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈرون حملے روکے جائیں تو مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی، لیکن آج کا ڈرون حملہ اسے سب سے زیادہ اس پہ شدید احتجاج کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آج عمران خان نے اس ڈرون حملے کے بعد اس عزم کو دہرایا کہ اگر مذاکرات شروع ہونے کے بعد ڈرون حملے کیے جاتے ہیں تو ان کی حکومت اور اس کے حامی امریکہ کی سپلائیز افغانستان کے راستے پاکستان کو روک دیں گے اور خیبر پختونخوا میں اس سپلائیز کی راہ میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج عمران خان اس تازہ ترین ڈرون حملے پر خاصے ناراض تھے۔ ہم گورنمنٹ کے ڈائیلاگ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کا اب تک کیا ہے، ابھی تک بڑا سلو پروگریس ہے، لیکن اگر یہ نہ ہوا ہم اپنے طور پہ ہم خود بات چیت شروع کریں گے۔ ہم کریں گے پختونخوا کی گورنمنٹ کو کہ اب تک مینڈیٹ دیا ہوا فیڈرل گورنمنٹ کو ہم خود کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کے اندر امن قائم کریں گے ڈائیلاگ کے تھرو۔ اور دوسری چیز، اگر ڈائیلاگ کے دوران کوئی بھی ڈرون اٹیک ہوا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا کے اندر ہم اسمبلی میں ریزولوشن پیش کر رہے ہیں، نیٹو کا سپلائی آپ کو بلاک کر کے دکھائیں گے۔ یہ بھی بات اہمیت کی ہے کہ آج صبح یہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور کل شمالی وزیرستان میں تو نہیں، جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کا ایک اور سنگین واقعہ ہوا تھا جب ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کے 6 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ یہ بہت سنگین واقعہ ہے جو کل ہی ہوا تھا اور کل ہی پاکستان کی حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر کہا گیا تھا کہ ڈرون حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ جو بڑے بڑے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں ان ڈرون حملوں میں، اس کے نام امریکہ کی جانب سے تشہیر بھی کی جا چکی ہے۔ یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ ان میں سے اکثر غیر ملکی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے سینکڑوں وارداتوں میں مطلوب تھے، وہ بھی ڈرون حملوں میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ لیکن قبائلی علاقوں میں کیا ڈرون حملوں کے خلاف عام عوام ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ڈرون حملوں میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو دراصل ان کے علاقوں کے لیے بدامنی کا باعث بنتے ہیں یا ان کی زندگیاں ان کی موجودگی کی وجہ سے اجیرن ہوتی ہیں؟ یہ ایک گنجلک مسئلہ ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باخبر صحافی جو کہ جن کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے، بی بی سی کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، احمد ولی مجیب۔ بہت بہت شکریہ احمد ولی مجیب صاحب۔ یہ پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پہ اعتراف کیا گیا ہے، تازہ ترین اعتراف ہے کہ 2160 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں ڈرون حملوں میں اور 67 صرف معصوم شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکنوں کی جانب سے ہمیشہ نام بھی دیے جاتے ہیں، تفصیلات دی جاتی ہے کہ کون لوگ ان ڈرون حملوں میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ ایک عام قبائلی جو ہے جو شمالی وزیرستان میں رہتا ہے یا جنوبی وزیرستان میں رہتا ہے، گو کہ سارے حملے عمومی طور پہ شمالی وزیرستان میں ہوتے ہیں، ایک عام قبائلی ان ڈرون حملوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، اس کی کیا رائے ہے؟ کامران صاحب، 2004 سے جو ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں، اب تک اس حملے میں جیسے کہ رپورٹوں میں آیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں ہلاک ہوئے، جس میں ملیٹنٹ بھی ہے اور سویلین لوگ بھی ہیں۔ اور اسی طرح جو اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ عام شہری ہوئے ہیں، عام لوگ ہوئے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں طالبان کے حملوں میں، ڈرون حملوں میں اور پاکستان کی فورسز کی جانب سے جو لڑائی ہوتی ہے طالبان کے ساتھ، اس میں جو زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ سویلین کا ہوتا ہے۔ ابھی گورنمنٹ کی جو کل رپورٹ آئی ہے ڈرون کے حوالے سے کہ اس میں 67 سویلین لوگ ہلاک ہوئے ہیں، یہ یقیناً ایک حیران کن فگر ہے، کیونکہ سارے جو سروے ہوئے ہیں فاٹا میں وہ سویلین ہلاکتوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 2009 جون میں ایک نماز جنازے پہ ایک حملہ ہوا تھا جس میں تقریباً 60 سے زائد لوگ مارے گئے تھے، اور اس سے پہلے 2006 میں باجوڑ کے اندر ڈموڈولا میں ایک مدرسے پہ حملہ ہوا تھا جس میں جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے جن کی عمریں جو ہے وہ 8 سال سے لے کر کے 20 سال کے درمیان تھے، وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو مجموعی طور پر جہاں
ایک طرف ملیٹنٹ اس میں مارے گئے ہیں، ان کے ٹاپ جو لوگ مارے گئے ہیں، جس میں بیت اللہ مسعود مارا گیا ہے اور اس طرح کے دوسرے لوگ، اسی طرح وہاں سویلین ہلاکتیں بھی ہوئی ہے۔ اگر ہم آج کے واقعے کو لیں جو آج صبح یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں جو میری اطلاعات ہے وہ ایک خالی مکان پہ حملہ ہوا ہے اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ہلاکتیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ تو جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے اور ایک جاسوسی نیٹ ورک وہاں موجود ہے اور انفارمیشن موجود ہوتی ہے، تو وہاں چیزیں مس بھی ہو جاتی ہے اور سیولین لوگوں کی ہلاکت۔ اچھا احمد، یہ بتائیے گا کہ میں جو پھر پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام قبائلی جب ایک یہ ڈرون حملہ ہوتا ہے اور اس میں پھر ہلاکتوں کی یہ خبریں آتی ہیں تو اس کو اطمینان کا سانس لیتا ہے وہ، یا یہ کہ وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے؟ دوسری چیز یہ بھی بتائے کہ وہاں کے ماحول میں جہاں پر جاسوس طیارے ہر وقت فضا میں گھوم رہے ہوں یا اکثر گھوم رہے ہوں، یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ زمینی جاسوسی کا نظام کام کر رہا ہو، یہ قبائلی علاقوں کی قد و خال، جو اس کا اندرونی قد و خال ہے انسانوں کا اور اس پورے ماحول کا، وہ کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیں سر، جو ڈرون کی جو بنبناہٹ ہے، جو وہ پوری رات جو ہے وہ آسمان میں منڈلاتے ہیں، اور تو یقیناً لوگ اس سے پریشان ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ کچھ لوگ سے جو میری بات ہوئی ہے وہ ان کو یہ بھی کہتے ہوئے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنا ہدف معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ٹارگٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ یقیناً اس سے خوفزدہ بھی ہیں، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستانی قبائلی علاقہ جات سے کافی لوگوں نے نقل مکانی کی ہے ڈرون کے خوف کی وجہ سے۔ تو جب نقل مکانی کا عمل ہوتا ہے تو یقیناً اس میں خوف کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور ایسی بھی رپورٹیں آئی ہیں کہ جو ان کا جو ڈرون کا جو خوف کا اثر ہے وہ بچوں پر بہت پڑا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ذہنی دباؤ یا ٹینشن کی بیماریاں بھی اس علاقے میں لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اوورال اس حوالے سے یقیناً خوف پایا جاتا ہے، اور خصوصاً جب ایک ڈرون ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس کے ایک دو روز بعد اس کا کافی اثر ہوتا ہے اور لوگ اس سے بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے لوگ ہلاک کیے گئے ہیں، نشانہ بنائے گئے ہیں، یہ ان علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، اور جتنے تعداد میں حملے ہو رہے ہیں اور جتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو یہ تاثر صحیح ہے کہ ان کی محفوظ پناہ گاہیں شمالی وزیرستان میں ہی ہے؟ یہ تاثر جو کہ مغرب سے آتا ہے یا دوسرے ذرائع سے آتا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے؟ کامران صاحب، پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کے بارے میں یہ رپورٹیں تو یقیناً موجود ہے کہ وہاں پر طالبان کے مضبوط مراکز ہیں، اور وہاں پر اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو ڈرون ہوئے اس میں طالبان کی لیڈرشپ اور القاعدہ کی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اطلاعات ایک حد تک یقیناً ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے جو ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، بڑے جو ٹارگٹ ہوئے ہیں، اس میں اس خطے کے اندر جو موجود ملیٹنٹ ہے وہ اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو ہے وہ سویلین ہلاکتیں بھی ہوئی ہے، اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ احمد ولی مجیب ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک کے بعد ہم جائیں گے ایران پاکستان گیس پائپ لائن۔ پاکستانیوں کی بھی خواہش تھی اور ایرانیوں کی بھی خواہش تھی، پاکستان کی ضرورت تھی، ایران کے پاس وافر مقدار میں گیس موجود ہے، لیکن امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اس پہ پھر پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی دھمکی کام آ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے اطلاع آئی ہے کہ یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے۔ پاکستان نے بتایا ہے کہ کیوں قابل عمل نہیں ہے، عملاً یہ خواب تار تار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیسے، یہ آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان ایران گیس پائپ لائن قائم ہو، وہ خواب چور چور ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا اشارہ کل سامنے آیا جب ایران کے وزیر برائے تیل و گیس نے کہا کہ منصوبے کے لیے فنڈز دستیاب نہیں ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ منصوبہ ختم ہو جائے گا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان جسے توانائی کی شدید ضرورت ہے، اس کی خواہش تھی کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنے اور اس کے ذریعے پاکستان کی توانائی کی کمی پوری ہو، پاکستان میں گیس کی شدید قلت ہے، وہ قلت دور ہو سکے اور کسی صورت سے یہ مرحلہ عبور ہو سکے۔ لیکن شروع ہی سے ماہرین کہہ رہے تھے، مبصرین کا خیال تھا کہ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے اس گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل ہونا مشکل نظر نہیں آتا، لیکن اس سب کے باوجود 13 مارچ کو اس سال
اس وقت کے صدر آصف علی زرداری ایران گئے تھے اور وہاں انہوں نے اس وقت کے ایران کے صدر احمدی نژاد کے ساتھ تیل گیس پائپ لائن کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے ذریعے ایران کے شہر سے پاکستان کے نواب شاہ تک تقریباً 750 کلومیٹر گیس پائپ لائن چلنی تھی، جس کے ذریعے پاکستان کو روزانہ 2 کروڑ مکعب فٹ سے زیادہ گیس ملنی تھی۔ کہنے کو یہ منصوبہ بہت اچھا تھا، لیکن شروع ہی سے یہ بات سامنے تھی کہ امریکہ اس کی بھرپور مخالفت کرے گا، اور دوسری جانب یہ اطلاعات بھی تھی کہ سعودی عرب صورتحال گو کے برقرار تھی، اور خیال یہ تھا کہ گو کے صدر آصف علی زرداری نے اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ نئی حکومت نے یعنی کہ جناب نواز شریف کی حکومت نے بارہا کہا تھا کہ ہم اس معاہدے پر قائم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ اس سلسلے میں اب حالات خراب ہو گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی بینک اس کثیر سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے جو پائپ لائن ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں کل ایران کے وزیر تیل نے یہ اطلاع دی تھی کہ یہ خواب پورا نہیں ہوتا۔ آج پاکستان کے وزیر تیل اور گیس جناب شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ اس میں مشکلات کیا ہیں، لیکن بار بار ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ کہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ضرور قائم ہو، لیکن انہوں نے اس بات کو شیئر کیا ایران کے وزیر تیل اور گیس سے کہ منصوبے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے تو منصوبہ بنے گا کیسے۔ شاہد خاقان عباسی: اس میں مشکلات یہی پیش آ رہی ہیں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل بینک اس کو فائنینس کرنے کو تیار نہیں ہے، تو حکومت ایران اس بات کو دیکھے کہ وہ اگر اس کی پوری کاسٹ کو فائنینس کر دیں اور اس کی ریکوری جو ہے وہ اس پائپ لائن کے ریونیوز سے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک آپشن ضرور ہم نے ان کو مینشن کیا تھا۔ تو اس قسم کی باتیں یہ ایک پروسیس ہے اور اس کے اندر یہ مذاکرات اس قسم کے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن یقیناً اس کی کنسٹرینٹس، اس کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں۔ ختم کرنے کا کوئی آپشن تو نہیں حکومت زیر غور؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ ہماری یہ ضرورت بھی ہے۔ گیس کی اس وقت بے پناہ ڈیمانڈ پاکستان میں موجود ہے، اور ایران پائپ لائن جیسی آپ 6 پائپ لائنز بھی اور لے آئیں تو وہ ساری گیس بھی ابزارب ہو جائے گی، تو یہ ایک حصہ ہے گیس شارٹیج کو پورا کرنے کا۔ اس معاملے پہ پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں یکساں رائے ہے۔ اس خواب نے اصل حقیقت اس وقت اختیار کی تھی جب 11 مارچ کو اسی سال یہ پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری ایرانی شہر چاہ بہار میں گئے تھے، جہاں پر ایران کے اس وقت کے صدر جناب احمدی نژاد کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ نہ احمدی نژاد رہے اور نہ ہی جناب آصف علی زرداری، اور لگتا یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو اس وقت جس پہ دستخط کیے گئے تھے وہ بھی اب ہوا میں تحلیل نظر آتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ جناب اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے اس کی اہمیت بتائی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان اور ایران کو ایک بہترین رشتے میں جوڑ دے گی اگر یہ گیس پائپ لائن تعمیر ہو جاتی ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا ایک لائف لائن ہے، وہ ایران گیس پائپ لائن ہے۔ تو یہ اس پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، اور اگر پاکستانی قوم اور ہم سب مل کے اس کی اونرشپ لے لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی طاقت بھی ہمیں روک سکتی ہے۔ لیکن ایک طاقت تھی جس نے کہا تھا کہ وہ اس پائپ لائن کو روکے گی۔ پاکستان پائپ لائن بنانا چاہے تو بنائے، لیکن ہم پابندیاں لگا دیں گے، پاکستان پر معاشی پابندیاں لگیں گی اور پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ اطلاع دے دی تھی اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو 2 ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ اس پائپ لائن کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، ورنہ ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے اور آپ کی رستی ہوئی معیشت کو مزید ناکارہ بنا دیں گے۔ یہ کہنا تھا ہلری کلنٹن کا۔ The proposed Pakistan-Iran pipeline, however, if built, could raise serious concerns under the Iran Sanctions Act. We have made that absolutely clear. We have raised this issue with the government of Pakistan. We are encouraging it to seek alternatives. We all know what the consequences of that are, and it would be particularly damaging to Pakistan because their economy is already quite shaky. This additional pressure that the United States would be compelled to apply would further undermine their economic status. So we've been, very clear in pointing out the consequences of pursuing such a pipeline. Thank you, Madam Chairman.
اسی وقت ماہرین نے کہہ دیا تھا کہ امریکہ کا یہ استدلال یقیناً یہ کافی ہوگا کہ پاکستان اس پائپ لائن کے خواب کو لے کے آگے نہ بڑھے، کیونکہ امریکہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ ہم اس کے خلاف، آپ کے خلاف پابندی لگائیں گے، کیونکہ ایرانی پابندی ایکٹ ہمارے قانون کا حصہ ہے۔ پاکستان کو یہ پیغام مل گیا تھا، اس کے باوجود ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ گزشتہ حکومت کی رخصتی کے بعد خیال یہ تھا کہ شاید نئی آنے والی حکومت، جناب نواز شریف کی حکومت، اس گیس پائپ لائن کو تندہی سے فالو نہیں کرے گی جیسے کہ گزشتہ حکومت نے کیا، لیکن جناب نواز شریف نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت، ان کی جماعت اس گیس پائپ لائن منصوبے کی زبردست حامی ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اگر ممکن ہوگا۔ ہمیں گیس کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم بجائے کہ کل کو خدا نخواستہ ہم جو ہے وہ گیس کی بندش سے بے ہوش ہو جائیں یا ہم آگے نہ چل سکیں، تو ہمیں گیس لینے کا کسی ملک سے بھی جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے حق پہنچتا ہے اور اپنا ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا وہ سپریم ہونا چاہیے۔ ہمارا انٹرسٹ اگر جو ہے وہ سرو ہوتا ہے کسی سے دوستی رکھ کے یا کسی سے نہ بھی دوستی رکھ کے، میں مخالفت اور دشمنی کی تو بات ہی نہیں کرتا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور چیز ہو نہیں سکتی۔ بعض ماہرین اور مبصرین کا خیال ہے کہ یہ شروع ہی سے جو خواب تھا یہ پورا ہونے والا نہیں تھا اور اس خواب کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس منصوبے کا کیا اثرات ہو سکتے تھے اور کیا یہ کبھی پاسبل تھا کہ کبھی بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنتی جب تک کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کا کوئی بڑا سمجھوتا نہیں ہو جاتا؟ یہی سب پوچھتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب زاہد حسین نے۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف حکومت دل سے نہیں چاہتی تھی کہ اس منصوبے پہ عمل ہو، لیکن گو کہ دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے لیے فنڈز ہی موجود نہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر زرداری صاحب کی حکومت ہوتی اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہ جاتی تو کیا اس منصوبے پہ عمل ہو جاتا؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے پائپ لائن کا، وہ یہ ہے کہ جو ہے پاکستان کو اپنی طرف جو پائپ لائن بچھانی ہے اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا۔ تقریباً 1.5 سے 2 بلین ڈالر کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسا آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ اس قسم کا فنڈ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان جو ہے موبلائز کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی بنیادی وجہ تو مجھے ایک تو یہ نظر آتی ہے، پھر یہ کہ یہ میرے خیال یہ نہ صرف اس حکومت کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر زرداری صاحب کی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اتنا آسان ہوتا، اور خاص طور پہ جو حالات ہیں اس پر بین الاقوامی طور پہ ایران میں بھی سینکشن لگا ہوا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ کہیں کوئی کسی کنسورشیم یا کسی انٹرنیشنل بینکنگ کے ذریعے جو ہے اس منصوبے کے لیے جو ہے وہ آپ کو قرض بھی مل سکے۔ تو یہ ایک ہے، مطلب ایک بنیادی ایک مسئلہ ہے اس میں، جس میں پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہوتی تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا۔ ایک سب سے بڑا جو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ہے یہ امریکہ کی طرف سے بھی مستقل ایک دباؤ ہے موجود، اور ان کا تو یہ ہے کہ یعنی ابھی کی بات نہیں ہے بلکہ بہت عرصے سے ہے، تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ابھی تک شروع نہیں ہو پا رہا ہے، یا آئندہ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ اچھا، ویسے اگر یہ منصوبے میں یہ رکاوٹیں نہ ہوں، یہ پابندیاں نہ ہوں، تو یہ پاکستان کی توانائی کی قلت سے نمٹنے کے لیے ایک بہت کارگر منصوبہ تو ہے نا، اگر امریکہ بیچ میں نہ ہو تو؟ بالکل، یہ بہت زیادہ سود مند ہو سکتا تھا۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انرجی کا مسئلہ ہے۔ یہ نہ صرف جو ہے آپ کی گیس کی جو ضرورت ہے وہ نہ صرف آپ کو کارخانوں کے لیے، اپنے جو گھریلو استعمال کے لیے، بلکہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو الیکٹرک جنریشن کے لیے بھی ضرورت موجود ہے، اور ابھی تک آپ کے پاس کوئی اور اس سے بہتر ذرائع موجود نہیں ہے جن سے جو ہے آپ گیس حاصل کر سکیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے منصوبے جو ہے ماضی میں بھی رہے تھے، ابھی بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ترکمانستان میں افغانستان کے راستے سے جو ہے وہ پائپ لائن بچھائی جا سکتی ہے، لیکن وہ اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو اس پہ کام بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کا دار مدار بھی اس پہ ہے کہ افغانستان میں خود کیا صورتحال موجود ہوتی ہے، امن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک صورتحال، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پہ رہتی ہے اور خانہ جنگی کی صورتحال رہتی ہے، تو پھر وہ منصوبہ جو ہے ترکمانستان سے گیس حاصل کرنے کا وہ بھی ممکن نہیں رہے گا۔
بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان بھر کو دہشت گردی نے بری طرح سے مجروح کیا ہے. پاکستان کے حالات کی میں جو خرابی نظر آتی ہے، کاروبار اور سرمایہ کاری نظر نہیں آتی، اس کی بڑی اور بنیادی وجہ دہشت گردی ہے. لیکن پاکستان کا کوئی ایک شہر جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کی روح تک متاثر ہوئی ہے، وہ ہے شہر پشاور. پشاور کو دہشت گردی نے کس طرح سے متاثر کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک خصوصی رپورٹ میں کمرشل بریک کے بعد.